السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آئیے اپنے آج کے نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، جو کہ صفحہ نمبر 45 تا 46 پر موجود ہے۔ آمادگی کے لیے پوچھا جائے گا، طلباء سے پوچھا جائے گا کہ اس حدیث کا مطلب بتائیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی بالکل، عمل کی جمع اعمال، یعنی اعمال کا دار و مدار ہماری نیت پر، ہماری سوچ پر، ہمارے اس نظریے پر ہے کہ جس کو سوچتے ہوئے، جس کی نیت کرتے ہوئے ہم وہ کام کرتے ہیں، جس طرح کی بھی نیت ہوگی وہ کام ویسا ہی ہوگا۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان یا ایک انسان مجھے جس طرح سے گمان کرے گا، جس طرح سے میرے بارے میں نیت کرے گا، میں اس کے سامنے ویسے ہی پیش ہو کر آؤں گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کے مقاصد ہیں۔ سبق کے آخر میں طلباء اس قابل ہوں گے کہ مشکل الفاظ کے معنی جان سکیں، صداقت کے معنی جانیں گے، زندگی میں سچ بولنے کی اہمیت سے آگاہ ہوں گے۔ صداقت کے معنی، صداقت کسے کہتے ہیں؟ صداقت صدق سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے سچ، صادق جس کے معنی ہے سچا، اور صداقت جس کے معنی ہوئے سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ بولنے کی وجہ سے ہی صادق اور امین کا لقب ملا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے القابات سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، انہوں نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا تھا، اور امین تھے، امانتوں کی حفاظت کرنے والے تھے۔ لوگ ان کے پاس، چاہے وہ مسلمان ہوتا، چاہے وہ کافر ہوتا، چاہے وہ مشرک ہوتا، چاہے وہ یہودی ہوتا، وہ سب اپنی امانتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھوایا کرتے تھے۔ آگے دیکھیے، سبق کے مطابق استاد صاحب نے صداقت سے متعلق واقعات سنائے۔ آپ جب اپنے سبق کا مطالعہ کریں گے، آپ جب اپنے سبق کو پڑھیں گے، تو وہاں پر ایک کمرہ جماعت کا منظر پیش کیا گیا ہے، جس میں استاد صاحب نے بچوں سے صداقت کے بارے میں پوچھا تھا۔ سب بچوں نے اپنے اپنے مطابق صداقت کے معنی بتائے۔ پھر استاد صاحب نے صداقت سے متعلق ایک دو طرح کے واقعات بھی بتائے، جو کہ آپ سبق میں بہت اچھے سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو مختصراً بیان کروں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ، جب وہ پہاڑ پر چڑھے، یعنی کوہ صفا پر چڑھے تھے، کوہ صفا پر وہ تشریف لے گئے تھے، اور لوگوں کو فرمایا تھا کہ کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ کر تم پر حملہ کر دے گا؟ وہ سچ بولتے تھے، تمام لوگوں کو، چاہے وہ مشرک تھے، کافر تھے، مسلمان تھے، سب کو ان کی بات پر یقین تھا۔ تو سب نے کہا کیوں نہیں، ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے، کیونکہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یعنی ان کے سچ بولنے کی وجہ سے انہوں نے ان کی اتنی بڑی بات پر یقین کر لیا کہ اس کوہ صفا کے پیچھے سے، یعنی پہاڑ کے پیچھے سے جس کا نام صفا تھا، کہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو تمام لوگوں نے ان کی بات پر یقین کر لیا۔ آگے دیکھیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو ماں نے نصیحت کی کہ ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ آپ مکمل واقعہ اپنی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مختصراً بتایا جا رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ لشکر کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جب روانہ ہوئے تھے، تو ان کی ماں نے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا اور کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ رستے سنسان ہوتے تھے اور چور اچکے ڈاکو لوٹ لیا کرتے تھے۔ ان کے قافلے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قافلہ مطلب 15 یا 20 لوگوں کا گروہ، اس سے کم یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ راستے میں ڈاکو نے ان کو لوٹ لیا تھا اور ان سے پوچھا کہ اے بچے، تمہارے پاس کیا ہے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، جو کہ میری ماں نے میری قمیض میں سی ہوئی ہیں۔ تو جب دیکھا گیا تو واقعی ایسا ہی ہوا، یعنی ان کے سامنے اشرفیوں کے بارے میں انہوں نے سچ بولا، جس پر ڈاکو شرمندہ ہوئے اور اللہ سے توبہ کر کے سب کو لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔
اور وہ شرمندہ اس بات پر ہوئے کہ ایک بچے نے اپنی ماں کی نصیحت کو کیسے یاد رکھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، اور ہم اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں سنتے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کی کہی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کرتے، جس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال بن کر ان کے سامنے آئے، جس پر ڈاکو بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، ان کو اپنے غلط کام پر بہت زیادہ ان کو اپنے غلط کام پر بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، بہت زیادہ شرم محسوس کی، جس کی وجہ سے انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور سب کو لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ سچ بولنے کے فائدے، سچ بولنے کے چند فائدے آپ کو یہاں پر بتائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، مال میں برکت پیدا ہوتی ہے، عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے، یعنی عمر لمبی ہوتی ہے، لوگ آپ کا اعتبار کرتے ہیں، یعنی سچ بولا جائے تو لوگ آپ کا یقین کرتے ہیں، لوگ عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ بہت زیادہ عزت کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ سچ مانتے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ عزت بھی دیتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں کہ مشکل الفاظ اور ان کے معنی کیا ہیں۔ صادق، سچا یا سچ بولنے والا۔ امین، امانت دار، امانتوں کی حفاظت کرنے والا۔ خیانت، امانت کے طور پر، یعنی کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھوائی ہے اور وہ امانت ہے تو امانت کے طور پر رکھی چیز کو پورا واپس نہ کرنا۔ جانی دشمن، جان کا دشمن۔ شرمندہ، شرم محسوس کرنا۔ دہرائی دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا۔ مشکل الفاظ کے معنی جانیں، صداقت کے معنی و مفہوم جانیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سچ کے واقعے جانیں، سچ بولنے کے فائدے جانیں۔ سبق کا بغور مطالعہ کریں اور معنی یاد کریں، یعنی سبق کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، معنی یاد کرنے ہیں۔ سبق کے آخر میں دیے گئے سوالات کا مطالعہ کریں اور جوابات سوچیں، یعنی جو مشقی سوالات دیے گئے ہیں آپ نے ان کو بہت اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کس سوال کا کیا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔